ہمارے اوپر کئی دفعہ بڑا پریشر تھا جب ہم کراچی میں شروع کی پارٹی بنائی کہ جی کراچی میں ان دنوں میں ایم کیو ایم کا دور تھا اور وہاں دہشت گردی بہت تھی. ہمیں لوگوں نے کہا کہ جی اگر آپ اپنے ایک ملیٹنٹ ونگ پارٹی میں نہیں بنائیں گے تو آپ کی پارٹی کراچی میں نہیں بن سکتی. اور سارے پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز تھے جو وہاں اس وقت کراچی میں تھی. ہم نے واحد پارٹی تھی جس نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی قسم کا ملیٹنٹ ونگ اس لیے نہیں بنائیں گے کیونکہ ایک دفعہ جب آپ اپنی پارٹی کے اندر یہ ڈال دیتے ہیں ملیٹنسی تو وہ پھر پارٹی کے اوپر ٹیک اوور کر جاتی ہے. تو کیونکہ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی سمجھا تو اس لیے جو ایک پرامن احتجاج، اور میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ احتجاج کس چیز کا تھا، میں اپنی قوم کو بار بار یہ ریمائنڈ کرواتا رہوں گا کہ باہر کی سازش ثابت ہو گئی. سارے ہمارے فورمز میں، کیبنٹ کے اندر، نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر پریزیڈنٹ نے باقاعدہ وہ مراسلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجا انکوائری کے لیے. جب ثابت ہو گیا کہ باہر سے انٹرفیرنس کی گئی، مداخلت کی گئی، پاکستان کے ایک انٹرنل افیئر نو کانفیڈنس کو کامیاب کرنے کے لیے ایک 22 کروڑ قوم کے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف، صرف اس لیے کہ وہ ایک آزاد فورن پالیسی چاہتا تھا کہ اپنے ملک کے جو فورن پالیسی تھی اس کا فائدہ اپنے ملک کے لوگوں کو ہو، پھر دوسری کسی اور قوم کے لیے اپنی فورن پالیسی ہو. اس وجہ سے یہ ساری بیرونی سازش ہوئی. اور میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ ٹائم نہیں لگا آپ کے سامنے، صرف 6 ہفتے لگے ہیں آپ کو سمجھ آنے میں کہ میں کیا کوشش کر رہا تھا. اور یہ جو غلام جو انہوں نے ہمارے اوپر ایک امپورٹڈ حکومت، ایک غلاموں کو مسلط کیا ہے، یہ اب آپ کے سامنے 6 ہفتے نہیں گزرے کہ 30 روپے انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں تیل کی، ڈیزل اور پٹرول کی. جبکہ ہندوستان کیونکہ آزاد فورن پالیسی ہے، اس کے باوجود کہ وہ امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، انہوں نے اپنی قیمتیں کم کر دی ہیں. 25 روپے لیٹر، مجھے ایگزیکٹ پتا نہیں، انہوں نے کم کر دیے کیونکہ انہوں نے روس سے تیل 30% کم پہ امپورٹ کیا، جو ہم نے روس سے نیگوشیٹ کر لیا تھا. حماد اظہر جو پیٹرولیم منسٹر ہے، انہوں نے خط اپنا دکھایا ہے کہ ہم نے ان سے 30% کم پہ، یعنی ہم نے ان کو ڈسکاؤنٹ پہ ان سے تیل لینے کا معاہدہ کر لیا تھا. تو انہوں نے امریکن پریشر پہ اور پھر انہوں نے آئی ایم ایف پہ پریشر ڈالا، قیمتیں انہوں نے اس کی وجہ سے بڑھا دی. آئی ایم ایف نے پریشر ڈالا کہ آپ قیمتیں بڑھائیں پیٹرول اور ڈیزل کی. اور پھر جدھر سے ہمیں سستا تیل مل سکتا تھا، وہ امریکنوں کے خوف سے، اپنے آقاؤں کے خوف سے انہوں نے وہ تیل نہیں لیا جو ہندوستان نے لیا. جبکہ ہندوستان ایک اسٹریٹجک ایلائی ہے امریکہ کا، اس کے باوجود انہوں نے سستا تیل لیا اور آج اپنے قوم کو فائدہ پہنچایا. یہ ہے فرق ایک آزاد فورن پالیسی کا، ایک غلامانہ فورن پالیسی کا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ میرے خلاف سازش کی. اس مراسلے میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان روس کیوں کیا، لکھا ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے. اور دوسری وجہ ہمارے پروٹیسٹ کی یہ تھی کہ ایک یہ کہ ہم کسی قسم ہم آزاد لوگ ہیں، ہمارا ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پہ. ہمارا نعرہ وہ یہ تھا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بت کے سامنے جھکنا شرک ہے، یہ آپ خوف کے بت کے سامنے بھی شرک ہے، لالچ بھی شرک ہے. آپ جب بھی کسی سے ڈر کے اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں، یہ سب شرک ہے. تو ہم تو اس کو کبھی مانیں گے نہیں، امپورٹڈ حکومت کو. اور اس لیے ہمارا پروٹیسٹ ایک وجہ یہ تھی. اور دوسرا پروٹیسٹ اس وجہ سے تھا کہ یہ وہ حکومت ہے جس میں 60% لوگ ضمانت پہ ہیں. یہ اس ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں. میں نے 26 سال پہلے جب پالیٹکس شروع کی تھی، میں کرپشن کو لے کے آیا تھا پاکستان کے ایجنڈا پہ. میں نے ان دونوں کو جوائن کر سکتا تھا. میرے لیے تو بڑا آسان راستہ تھا، میرا تو بڑا نام تھا، میں تو چاہے پیپلز پارٹی جوائن کر لیتے یا نون لیگ، اگر مجھے شوق ہوتا پاور لینے کا. میں نے تب کہا کہ دونوں کرپٹ ہیں.
کوئی لوگوں نے کہا جی بیوقوف ایسے پالیٹکس نہیں آتی جی، ایک سے دوستی کر کے یا دوسرا. میں نے کہا یہ دونوں کرپٹ ہے 26 سال پہلے. اور یہ لوگ اتنی جدوجہد کے بعد جب ہم ان کو شکست دی دونوں کو، اور جب ہم اقتدار میں آئے تو یقین کریں کہ ان کے اوپر جو کیسز تھے وہ سارے پرانے کیسز تھے. ہم نے نہیں بنائے کیسز، ہماری گورنمنٹ نے کیسز بنائے، سوائے وہ مقصود چپڑاسی کے اور ایف آئی اے کے کیس، شہباز شریف کے اوپر اور ٹی ٹی کا کیس. باقی سارے ان کے کیسز ان کے اپنے دور کے کیسز ہیں. تو وہ کیسز بھی ان کی اتنی پاور تھی، اتنا ان کا انفلوئنس تھا مافیا کا، ان کی اتنی پینیٹریشن تھی پاکستان کے انصاف کے نظام پہ کہ وہ کیسز ہی نہیں ختم ہوتے تھے، وہ چلتے جاتے تھے آگے، کبھی بیل ہو جاتی تھی. اور اب یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان سزا یافتہ لوگ، جو کہ وہ سب سے بڑا سزا یافتہ جو مجرم ہے پاکستان کا، جو یہاں سے بھاگا ہوا ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کرے گا پاکستان کے، اس سے سارے بھاگے جاتے ہیں، اس سے اس ملک کے فیصلے کروانے کے لیے. اور دوسرا باپ بیٹا دونوں سزا ہونی تھی ان کو. یہ جو 24 ارب روپے ایف آئی اے کے کیسز کے اندر ان کو سزا ہونے کا ٹائم تھا، کیسز کھینچتے رہے 1 سال تک. ان کو دونوں باپ بیٹا ضمانت پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسپٹ کر لیں گے، میں آپ کو آج کہتا ہوں، میں نے آج اپنی ساری کور کمیٹی کے سامنے کہا، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، میں کبھی ان کو ایکسپٹ نہیں کروں گا. میں ان کے لیے آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہوں. اور ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے، آج ہم نے اپنا جائزہ لیا ہے، ہم نے پوری تیاریاں شروع کر دی ہیں. میں نے ان کو 6 دن کا ٹائم دیا تھا، اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا کہ ہم پھر کب آ رہے ہیں اسلام آباد، اور انشاءاللہ اس باری تیاری کر کے آئیں گے. انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا، جس طرح کا تشدد کیا، جو انہوں نے گلو بٹ ہمارے خلاف استعمال کیے، جس طرح کے انہوں نے کیسز بنائے، سب کے اوپر، ہم سب کے اوپر کیسز بنا دیے، ایف آئی آر کاٹ دیے. کیونکہ ان چوروں کا یہی کام ہے. یہ جو مافیاز ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ یا تو لوگوں کو خرید لو، جس طرح ججز کے اوپر وہ جو کوئٹہ بینچ کے اوپر بریف کیس لگتے تھے، جو سارے انہوں نے ٹیلی فون کال کر کے ججز سے وہ جسٹس کیوم سے فیصلے لے رہے ہیں، یہ شہباز شریف یا ان کی پارٹی والے. یا پھر سپریم کورٹ کو ڈنڈوں سے حملہ کر لو اگر وہ پیسے نہ مانگے، اگر جسٹس سجاد علی شاہ. یہ تو وہ مافیا ہے. یا پھر ٹیپیں بنا لو ججز کے اوپر اور ان کو ٹیپوں سے بلیک میل کرو. یہ تو وہ مافیا ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا سسلین مافیا. تو یہ لوگ اب ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے، کتنی ایف آئی آر کاٹیں گے. ہم نے فیصلہ کیا، پہلے تو مارچ کی تیاری آج سے میں نے سب کو لگا دیا کہ ابھی سے اپنے اپنے حلقے میں جائیں اور تیاری کریں. اب وہ کہ جو انہوں نے ہمارے سے کیا ہے اس کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، وہ ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے. دوسری چیز، سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے پٹیشن لے کے، اور سپریم کورٹ سے آج ہم پوچھیں گے، ہم انشاءاللہ منڈے کو لے کے جا رہے ہیں پٹیشن، کہ کیا اس ملک کے اندر ایک پرامن احتجاج، اور احتجاج بھی ان چوروں کے خلاف، پرامن احتجاج، کیا یہ اس ملک میں ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں واضح طور پہ بتا دیں کہ کیا یہ پکڑ دھکڑ ہونی ہے اگر ہم اگلے پرامن احتجاج کریں گے یا نہیں ہونی. ہمیں یہ واضح طور پہ بتا دیں سپریم کورٹ کہ یہ ہمیں ساری جگہ سڑکیں بند کریں گے، کنٹینر لگائیں گے، ملک کو تنگ کریں گے، سب کو بند کریں گے. 20 لاکھ لوگ لندن میں عراق وار کے خلاف نکلے، ایک کنٹینر نہیں لگا، ایک کچھ نہیں کو، کسی نے کسی کو نہیں پکڑا، کسی نے رات کے اندھیروں میں چھلانگیں نہیں ماری ان کے گھروں کے اندر اور ان کی عورتوں کو تنگ کیا. میں آج ڈاکٹر یاسمین کو بٹھایا ہوا ہے. ڈاکٹر یاسمین 70 سال سے اوپر ہے. ان سے جو ساری ان کی ویڈیو چل رہی ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ، کہ ہم جس طرح کوئی ملک دشمن تھے، ہم پتہ نہیں کوئی اسلام آباد میں کوئی